اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے صدقہ فطر 2024 پاکستان کے اندر کتنا ہے اور صدقہ فطر کون آدمی دے گا، کس پر صدقہ فطر دینا واجب ہوتا ہے اور کس پر صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہوتا، اور کس کو دے گا، کون اس صدقہ فطر کا مستحق ہوگا، اور صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور جو آدمی رمضان کے روزے نہیں رکھتا، تراویح نہیں پڑھتا، کیا وہ بھی صدقہ فطر دے گا یا نہیں دے گا؟ ان تمام سوالات کے جواب آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو مل جائیں گے۔ اگر آپ ہماری آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز صدقہ فطر کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال باقی نہیں رہے گا۔ صدقہ فطر کا مطلب ہوتا ہے کہ روزہ کھولنے کا صدقہ۔ جب ہم رمضان کے مہینے میں 29 یا 30 روزے رکھ لیتے ہیں اور روزے رکھنے کے بعد ہم آخری روزے کو اپنے تمام روزوں کو اس صدقہ کے ذریعے سے افطار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے؟ صدقہ فطر دینے کی دو وجوہات ہمیں حدیث میں ملتی ہیں۔ زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم واعانۃ المساکین، کہ صدقہ فطر دینے کی دو وجوہات ہیں، دو وجہ۔ پہلی وجہ طہرۃ للصائم، جو ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں، صدقہ فطر دینے سے ان روزوں کے اندر ہم سے جو غلطی ہوئی ہوتی ہے، جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں، جو نافرمانیاں ہوئی ہوتی ہیں، جو چھوٹی موٹی مسٹیکس ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ اس صدقہ فطر سے ختم ہو جاتی ہیں اور ہمارے روزے پاک اور صاف ہو کر رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور دوسرا جو مقصد ہے صدقہ فطر دینے کا، وہ ہے اعانۃ المساکین، مسکینوں کی، غریبوں کی، یتیموں کی اور بیواؤں کی مدد ہو جاتی ہے صدقہ فطر سے۔ یعنی عید والے دن جس طریقے سے ایک امیر آدمی عید مناتا ہے، ایک امیر آدمی کے بچے عید مناتے ہیں، تو صدقہ فطر جب وہ ادا کرے گا تو غریب آدمی بھی عید منا سکے گا اور غریب کے بچے بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں گے۔ یہ دو بڑی وجہ ہمیں صدقہ فطر دینے کی ملتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ہم شکرانے کے طور پر صدقہ فطر دیتے ہیں کہ یا الہ العالمین، تیرا شکر ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں رمضان کے مہینے میں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم نے رمضان کے پورے روزے رکھے۔ اور حدیث کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ جو آدمی صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، روزے اس نے رکھے ہوئے ہیں، فرمایا معلق بین السماء والارض، اس کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان لٹک جاتے ہیں۔ جب وہ صدقہ فطر دیتا ہے تو وہ پاک اور صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اگر صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو وہ لٹکے ہی رہتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کون دے گا، کس پر صدقہ فطر واجب ہے؟ صدقہ فطر جسے فطرانہ بھی کہا جاتا ہے، یہ اس آدمی پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کون ہوگا، نصاب کا مالک کون ہوگا؟ تو اس کے لیے 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی یعنی کیش، نمبر 4 مال تجارت، نمبر 5 ضرورت سے زائد سامان۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی بندے کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقد پیسے ہیں، کچھ مال تجارت ہے، کچھ ضرورت سے زائد سامان ہے، یہ نصاب ہے، اس ساری چیزوں کو ملا کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر دینا کس کو ہے؟ تو صدقہ فطر ہر اس شخص کو آپ دے سکتے ہیں جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی جس آدمی کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اسی کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ صدقہ فطر کا بھی مستحق ہے۔ زکوٰۃ کا جو مستحق ہے یعنی غریب آدمی ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، تو معاشرے میں غریب لوگ، پسے ہوئے لوگوں کو صدقہ فطر دینا چاہیے۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر کتنا ہم ادا کریں گے؟ پاکستان کے اندر صدقہ فطر کا ریٹ کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ اس سے قبل یہ سماعت فرما لیں کہ صدقہ فطر کی جو مقدار ہمیں اسلام نے بتائی ہے وہ کیا ہے۔
صدقہ فطر کی جو مقدار گندم کے حساب سے ہے، گندم جو ہے وہ نصف سا ہے۔ نصف سا اگر کلو کے اعتبار سے لگایا جائے تو وہ 1.25 کلو بنتا ہے۔ احتیاطاً اس کو ہم 2 کلو بنا لیتے ہیں، اور یعنی نصف سا بمانی 2 کلو، یعنی 2 کلو گندم کے حساب سے آپ جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اور اس کے علاوہ کھجور، کشمش، جو اور پنیر، اس کی جو مقدار ہے وہ 1 سا ہے۔ 1 سا اس کا ڈبل کر لیں تو یعنی احتیاطاً 4 کلو کے حساب سے ان کا نصاب لگے گا اور ان کی مقدار لگے گی۔ تو صدقہ فطر گندم کے حساب سے 2 کلو کا حساب اگر لگایا جائے تو تقریباً 300 روپے فی آدمی بنتا ہے۔ 300 روپے فی آدمی کے حساب سے آپ صدقہ فطر ادا کریں گے۔ کھجور کا اگر درمیانی کھجور ہو تو اس کا 2400 روپے بنتا ہے، اور اگر اعلیٰ کوالٹی کی کھجور ہو تو 3600 روپے اس کا صدقہ فطر بنتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر جو کے حساب سے دے گا تو 600 روپے جو کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر کشمش کے حساب سے دے گا تو 4400 روپے فی آدمی صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پنیر کے حساب سے دے گا تو 4140 روپے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ صدقہ فطر جو ہے وہ اہل ثروت حضرات اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی غریب ہے یا متوسط ہے، وہ گندم کے حساب سے دے رہا ہے، اور دوسرا آدمی کروڑ پتی ہے اور وہ بھی گندم کے اعتبار سے دے رہا ہے، تو اس طرح ٹھیک نہیں ہے، بلکہ گندم کے اعتبار سے بھی صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق دینا چاہیے۔ اب آخری سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر وہ آدمی بھی ادا کرے گا جو روزے نہیں رکھتا اور تراویح نہیں پڑھتا۔ تو اگر کسی آدمی نے رمضان کے اندر روزے نہیں رکھے، کسی مجبوری کی بنا پر، شرعی عذر کی بنا پر، مسافر تھا یا مریض تھا، بیمار تھا، روزے نہیں رکھ سکتا تھا، تو وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر لیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔